آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑا. کچھ بہت اہم چیزیں جو ہیں کووڈ کے بارے میں اور کچھ اضافی کام پر یاد میں ہو رہے اس کے بارے میں بہت ضروری تھی کہ آپ لوگوں کو سارا اس وقت آپ کو بتا دیا جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کالج کھلے ہیں اور اسکول کھلے ہیں. 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک آج سارے اسکول جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اسٹرکٹ SOPs فالو کرنی ہے. اور اس نوٹس کے ساتھ بتایا کہ اگر آپ میں سے کسی نے SOP فالو نہیں کیا تو اسکول کالج بند بھی کر دیں. پہلی سے باقی اسکول کھلیں گے اور یونیورسٹیز کھلیں گی اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم اس کو دوبارہ سچویشن کو ری اسیس کریں گے. کووڈ کی سچویشن کو ری اسیس کر کے اور اس کے مطابق ڈیسیجن دیں گے. سارے کالجز اور اسکولس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 50% بچے ایک دن بلایا کریں, 50% بچے ایک بلایا کریں اور فاسٹ ٹریک جو ہے وہ چل رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچوں کا اگر ہم اسی طرح SOPs پریکٹس کرتے رہے اور اسکول چلتے رہے تو انشاءاللہ ان کا جو مزید وقت ضائع ہوا اور مزید وقت ضائع نہ ہو. وجہ یہ کہ کووڈ کی پینڈیمک ہے اور نیچرلی ہمارے لیے بہت پریشانی ہے اس بارے میں. تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا کووڈ کے بارے میں بتا دوں کہ اوور آل سچویشن اس وقت کووڈ کی. اس وقت کووڈ کے اندر بھی ہمارے پاس ٹوٹل نمبر جو ہمارے پیشنٹس کے ہیں آج کے دن میں 560 نئے مریض جو ہیں ان کی تشخیص ہوئی ہے. ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو پورے پنجاب میں تشخیص ہو چکے ہیں وہ 1,49,780. 1,49,782 کیس ٹوٹل جب سے کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر آئی. ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس آج کے دن میں جو ہوئی ہیں وہ 23 ہے اور ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس اگر پورے پنجاب میں جب سے کووڈ آیا ہے وہ 4,432 ہے. آج کے دن تک ریکوریز جو ہیں وہ 1,34,490 لوگ ریکور کر چکے ہیں. یہ جو ریکورڈ لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ تعداد جو بیمار مریضوں کی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. اور آج کے یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں اس کا کمپیریزن اس ویو کا کروں جون کی ویو کے ساتھ تو اس میں اور اس ویو میں بہت فرق ہے. جب ہماری جون کی ویو آئی تھی تو ایک دن کے اندر لاہور کے اندر 1106 مریض بھی داخل ہوئے. الحمدللہ اس ویو کے اندر ایک ٹو بنا ہوا ہے اور میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو اب تک ہمارے پاس آئے ہیں وہ 430 لاہور, کیونکہ لاہور ہمارا ایپی سینٹر رہا ہے, اس کو ہم بطور ایپی سینٹر ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور مسلسل 400 کے لگ بھگ مریض جو ہیں وہ رہ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور اس میں سے تقریباً اتنے مریض جو ہیں وہ گھر بھی صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. آج کے دن میں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ 15,195 ٹیسٹ ہیں اور جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں پنجاب نے وہ 27,13,722. 27,13,722. یہ فگرز آپ کو سب ہم نے دی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ یہ نمبرز جو ہیں ضرور نوٹ کر لیجئے. جو اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور میں سب سے زیادہ ہے. اس میں لاہور کے اندر 7.50 اور اوور آل انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا 4.4% ہے. یعنی اگر باقی صوبوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابھی بھی پنجاب کا انفیکٹیوٹی ریٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. ڈسٹرکٹ وائز بھی آپ کو ساری ڈویژن ہم نے دے دی ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کووڈ کے دورانیہ میں 20 نئے BSL لیب ڈیولپ کیے گئے. یعنی لیول 3 کے لیب جب ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا کام تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیب تھے ٹوٹل. الحمدللہ اس ایک سال کے اندر 20 لیب نئے ڈیولپ ہوئے ہیں. جو نئے 2 ایڈ ہو رہے ہیں وہ رحیم یار خان اور ملتان کا لیب ہے اور انشاءاللہ 5 اور نئے لیبز جو ہیں ان کا PC1 تیار کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مالی سال کے اندر 25 لیب بن جائیں. اس کی وجہ سے اب ہم کیا کہتے ہیں لیا, کھاریاں, اکاڑا اور میاں والی میں یہ 5 نئے لیبز جو ہیں
یہ کام کریں گے اور یہ تینوں شفٹس میں یعنی جو ہم نئے لیبز لے کے آ رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تقریباً 24,000 ٹیسٹ ہم روزانہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے. سب سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی اس وقت پنجاب ہی کر رہا ہے. ایک اور آپ کو صفحہ دیا ہے ویکسین کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہے اور مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ غلط قسم کی افواہیں کہ جی ویکسین آئی شاید منسٹروں نے خود ہی لگوا لی, بڑے لوگوں نے لگوا لی. تو پہلے تو بسم اللہ میں اس سے کروں کہ ابھی ویکسین پاکستان میں نہیں آئی. رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ویکسین کی اور کسی نے نہیں لگوائی. جو پروٹوکول ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ ڈالا ہے اور اسی پروٹوکول کو ہم باقاعدہ فالو کریں گے اور اسی پروٹوکول کے تحت لوگوں کو ویکسین لگے گی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ویکسین کی سٹوریج بہت اہم ہے. آپ کو سب کو ایک کاغذ دے دیا گیا ہے, آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر اپنا انشور کیا ہے کہ ویکسین کی پراپر سٹوریج ہو, پراپر ان کے جو آئس لائن ریفریجریٹرز ہیں. اگر آپ پڑھیے تو 2,385 آئس لائن ریفریجریٹرز 36 ضلعوں کے اندر موجود ہیں. ہر جگہ کولڈ روم ویکسین کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. پروونشل ویکسین مینجمنٹ کمپنی جو کمیٹی ہیڈ کر رہی ہے اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں گے. 189 ڈیزگنیٹڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس میں سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال, ٹیچنگ ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شامل ہیں جہاں یہ سہولت موجود ہوگی. اب تک 637 سٹاف ممبر پنجاب کے اندر باقاعدہ اس ویکسین کو دینے کے لیے ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے. ہم نے 76 ماسٹر ٹرینرز تیار کیے ہیں جو باقیوں کو ٹریننگ دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے 3 لاکھ, کیونکہ جو بسم اللہ ہوگی وہ فرنٹ ہیلتھ ورک, تو ابھی تک 3 لاکھ لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارے ہیلتھ ورکرز ہوں گے جن کو پہلی گو میں ویکسین لگے گی. اور اس کے بعد جو اگلی پاپولیشن ہے جن کی عمر 65 سال سے اوپر ہے, یہ تقریباً 3 ملین بنتی ہے, 3% آف دا پاپولیشن. اس کے بعد 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو لگے گی. اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کا کیا بندوبست کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ کوویکس ایک کولیبریشن ہے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن گاوی کی اور جہاں یہ EPI پروگرامز چل رہی ہیں ان سب کی, جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 20% آبادی آپ کی جو پاکستان کی ہے اس 20% آبادی کے لیے وہ انشور کریں گے کہ وقت پہ ہمیں ویکسین ملے. پروکیورمنٹ بھی وہ کریں گے اور فری ویکسین دیں گے. اگر ہم نے لیٹ سے وی بائی ویکسین فار 10% آف دا پیپل ہم خرید لیں تو 10% ہی پھر ہم ہمیں دیں گے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین کوویکس جلد سے جلد دے. اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے ہر پروگرام میں یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس وقت کو سائن فارما کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک وہ چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے, اس کا تیسرا فیز تقریباً ختم ہونے والا ہے. سائنو فارما سے بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر میں یہ ویکسین آنی شروع ہو جائے گی. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے ود دی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سارا پروکیور کر رہی ہے. $250 ملین ہے آلریڈی علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اس ویکسین کے لیے. تو انشاءاللہ جب آپ 20% اپنی پاپولیشن کو, جو آپ کی سب سے ولنریبل پاپولیشن انشاءاللہ جب آپ کور کر لیں گے تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی. ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین وقت کے ساتھ آئے. اس لیے جس قسم کی اس طرح کی ریومر مانگرنگ جو ہے اس سے بڑی تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ کووڈ کی مینجمنٹ کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. ہماری بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ پہلی حکومتوں نے آج تک کبھی یہ نہیں سوچا
کہ ویکسینز اور ان چیزوں پہ بھی نمبر آف پیشنٹس جو اب تک ہمارے پاس آئے ہیں وہ 430 لاہور، کیونکہ لاہور ہمارا ایپی سینٹر رہا ہے، اس کو ہم بطور ایپی سینٹر ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور مسلسل 400 کے لگ بھگ مریض جو ہیں وہ رہ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، اور اس میں سے تقریباً اتنے مریض جو ہیں وہ گھر بھی صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ آج کے دن میں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ 15,195 ٹیسٹ ہیں، اور جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں پنجاب نے وہ 27,13,722 یہ فگرز آپ کو سب ہم نے دی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ یہ نمبرز جو ہیں ضرور نوٹ کر لیجئے۔ جو اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور میں سب سے زیادہ ہے، اس میں لاہور کے اندر 7.50، اوور آل انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا 4.4% ہے، یعنی اگر باقی صوبوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابھی بھی پنجاب کا انفیکٹیوٹی ریٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے۔ ڈسٹرکٹ وائز بھی آپ کو ساری ڈویژن ہم نے دے دی ہے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کووڈ کے دورانیہ میں 20 نئے BSL لیب ڈیولپ کیے گئے، یعنی لیول 3 کے لیب۔ جب ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا کام تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیب تھے ٹوٹل، الحمدللہ اس 1 سال کے اندر 20 لیب نئے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جو نئے 2 ایڈ ہو رہے ہیں وہ رحیم یار خان اور ملتان کا لیب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحت سہولت کارڈ کے لیے عمران خان صاحب نے بنا دیا کہ ہم نے پورے، اور عثمان گلزار صاحب نے اس بات کی لبیک کی کہ ہم نے پورے پنجاب کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینی ہے تھرو ہیلتھ کارڈ۔ اب تک ہم نے 52 لاکھ، اس سے پہلے جو ہم نے کارڈ دیے تھے وہ 52 لاکھ فیملیز کو ہم کارڈ دے چکے ہیں، تو تقریباً یعنی 25% پنجاب کی آبادی میں ان کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ ویژن ہے کہ صحت جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے، امٹیریل، وہ کیا کماتا ہے نہیں کماتا، اس کا حق ہے کہ اس کو صحت کی سہولت اسٹیٹ دے، جیسے کہ انگلینڈ جو ایک بہتر اسٹیٹ ہے وہ دیتا ہے۔ وہ نہ استعمال کرنا چاہیں کارڈ ان کی مرضی ہے، اگر کوئی بہت پیسے والا ہے تو جا کے سب دے، ہم کارڈ دے دیں گے سب کو۔ اس کارڈ جو ہیں یہ 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز بنتی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نادرا نے ہمیں سٹیٹسٹکس دی، تو 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کو کارڈ ملیں گے۔ اس کی 60 ارب روپے لاگت آنی ہے سالانہ، ہر بندے کو 7,20,000 کا، ہر فیملی کو 7,20,000 کا کارڈ ملے گا، جس میں وہ ہسپتالوں میں جا کے سہولت لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ سو دس از ڈیفینیٹ۔ اب اس میں کس طریقے سے ہم دینے لگے، 52 لاکھ کو آلریڈی دے چکے ہیں، 2 ڈویژنز جن میں اس وقت تقریباً 42% اور 45% کے درمیان لوگوں کو کارڈ مل چکے ہیں۔ ایک ساہیوال ڈویژن ہے اور ایک آپ کی ہے کیا کہتے ہیں ڈی جی خان ڈویژن۔ ان کو ملائیں تو آپ اس میں 7 ضلع بنتے ہیں۔ ان 7 ضلعوں کو انشاءاللہ 30 جون تک ان کو 100% مل جائے، 100%۔ اگلے فیز کے اندر اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں باقاعدہ ہر ڈویژن کا شیڈیول بن گیا ہے، اور دسمبر 2021 کی اینڈ پہ انشاءاللہ سارے پنجاب کی سب فیملیز کو یہ صحت سہولت کارڈ مل جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس کے لیے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہم لونز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ آپ اپنے ہسپتال ڈیولپ کریں، آپ ہسپتال بنائیں، مریض ہم دیں گے آپ کو، فار اے سمپل ریزن کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہسپتال بنیں اور لوگوں کو مفصل علاقوں میں بھی یہ سہولت ملے۔ لاہور میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیں پنڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو ذرا دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ لوگ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگوں کی پیئنگ پاور اتنی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو سود بغیر لون میڈیکل پروفیشن کو دینے کا،
کہ آپ اپنے ہاسپٹلز ڈیولپ کریں، مریض ہم دیں گے آپ کو، آپ یہ سہولت جو ہے مفصل علاقوں میں دیں، اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی پھل پھول رہا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق 2,80,000 لوگ اس سے سہولت لے چکے ہیں، ان کی باقاعدہ ہم نے رپورٹ لی ہے، اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ 97% ہے۔ ایک تو میرے کان بھی دکھ جاتے ہیں کئی دفعہ سن کے وہی باتیں براد اور آ کے۔ کل مجھے بڑا دکھ ہوا جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ جی یہ باتیں تو بہت کرتی ہیں، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اصل میں اینٹیں گننی پڑی نا تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اینٹیں گنوانی شروع کر دوں۔ وجہ یہ ہے ہمارے آنے کے بعد ہم نے ہسٹوریکل اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی ہے۔ 4 نئے ہسپتال بن رہے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال، آپ تو لاہور میں رہتے ہیں، کسی وقت گزرتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے، اب تو 4تھی سٹوری پہ پہنچا ہوا ہے، اس کی اینٹیں بھی گنوا دیں آپ ان کو، مطلب وہ ان کو کہیں اس کی بھی اینٹیں گن لیں۔ سعد رفیق صاحب نے جب گننی ہوں تو ان سے کہیے میں خود آ جاؤں گی، اینٹیں گنوا دوں گی جب بھی آپ نے گننی ہو۔ مریم اورنگزیب نے گننی ہوئی تو اس کو بھی گنوا دوں گی۔ میں نشتر دیکھ کے آئی ہوں پچھلے ہفتے، الحمدللہ اس کی پروگرس بالکل جاری ہے ٹھیک، اور یہ 2022 کی اس اسٹیشن پیریڈ ہے، انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ 500 بیڈڈ نیا ہسپتال، کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ٹیج خان میں بن رہا ہے، میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل along with a نرسنگ کالج اس وقت میاں والی میں بن رہا ہے۔ انہیں اینٹیں ہی لگ رہی ہیں اور کوئی گارا تھوڑی لگا رہے ہیں ہم۔ اگر یہ ان کا خیال ہے کہ گارا وارا لگا کے ہم کر رہے ہیں، ان سے کہیں نہیں، ہم انشاءاللہ کام ٹھیک کر رہے ہیں اور اینٹیں لگ رہی ہیں۔ اینٹیں جب گننی ہوں بتا دیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے جو اینٹوں کے ڈھیر آپ چھوڑ کے گئے تھے، جن پہ آپ نے اپنی پھٹیاں لگا دی تھیں، ان کو بھی ہم ہی تیار کر رہے ہیں۔ یورولوجی ہاسپٹل جو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل انکمپلیٹ وہاں پڑا ہوا تھا، اس کو انشاءاللہ آپ کو میں نے بتایا کہ جس دن کووڈ کی یہ ویو ختم ہوگی، اس مرتبہ ان کو 60 کروڑ روپیہ دے کے ہم اس کو مکمل کروا کے انشاءاللہ پراپرلی یورولوجی انسٹیٹیوٹ ول بی ورکنگ۔ اسی طریقے سے گجرانوالہ ہسپتال جو کہ خدا جانے کب سے یہ چلا رہے تھے، اس کو تیار کر دیا۔ اپنا وزیر آباد کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ جو کہ انہوں نے چلائی نہیں صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز الہی کے نام تھی، اس کو چلا کے اب ہم نے پھر 50 کروڑ روپیہ دے کے، اور وہاں الحمدللہ فل ہے ہسپتال، وہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی مزید ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہم کام جاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک لسٹ دی ہے آپ کو، جو پرائمری ہیلتھ والوں کی دے دیا آپ نے لسٹ، آپ وہ جو جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ مطلب اینٹیں اگر کسی نے گننے کی بات کی تو ان کو ضرور دکھا دیجئے گا پلیز کہ یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، آخر کوئی اینٹیں لگائی ہوں گی نا ان پہ، ہوا میں تو نہیں معلق نا یہ محل جو کھڑے کر رہے ہیں۔ ہم نے محل نہیں کھڑے کیے، ہم نے شاید وہ بڑی بڑے برجز اور سڑکیں نہیں کھڑے کی، لیکن ہم نے ہسپتال انشاءاللہ کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو ویژن یہی ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے لوگوں پہ کرنی ہے، جن جو بیچارے ٹیکس دیتے ہیں انہی پہ استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ وہ بن رہا ہے اپنا PC1 تیار ہے راول پنڈی میں۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ بھئی راول پنڈی کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں بھی کبھی کوئی ڈینٹل کالج بنے، تو یونیورسٹی کا ڈینٹل کالج بن رہا ہے، الحمدللہ اس کا PC1 تیار ہے۔ اگلی مالی سال کے اندر انشاءاللہ نہ صرف کالج بنے گا بلکہ اس میں داخلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ ساملی سینیٹوریم جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا راول پنڈی میں، وہ ماشاءاللہ ہم اس کو جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس کے پیسے آلریڈی دے دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جنرل ہسپتال کی جو سہولت دی جائے۔ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، دس از دا لیٹسٹ کانسیپٹ۔ آج تک کبھی کسی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ماں اور بچہ جس کی شرح اموات کے بارے میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں، آپ کی مٹرنل مورٹالٹی ریشیو، آپ کی چائلڈ ہیلتھ مورٹالٹی ریشیو جو ہے وہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم فگرز دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سائن کیے جس میں ان کی حکومت حصے دار تھی، اس کے بعد ہم اس میں فیل ہوئے۔ 2015 میں ہم ایک نیا SDG سائن کیا
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اگلے سال میں ہم تعداد جو اموات کی ہے ان کو نصف کریں گے. ہوا میں تو نصف نہیں ہو سکتی تھی نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے بالکل فوکس کیا ہوا اپنے آپ کو آن دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پاورٹی, نیوٹریشن, ہیلتھ, مٹرنل مورٹالٹی, چائلڈ مورٹالٹی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس وقت آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھیں کتنے بن رہے ہیں. آپ کے پاس 7 ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ, سیالکوٹ, گجرات, گنگا رام ہاسپٹل ان کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ بلاک, میاں والی, اس کے بعد آپ کا لیا, اس کے بعد بھاول نگر, اس کے بعد راجن پور. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فوکس نہ ہوتے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ تو یہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال. اور پھر جو سب سے اہم چیز تھی کہ جو بچوں کی سائنس ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ سائنس ہے. سب سے زیادہ ہم اس وقت جو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی اگر ہوگی. خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے پہلی بات آپ کے سامنے سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی تھی. بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ, ہمیں اپنی انڈیجنس ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ, یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ, یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ایسی یونیورسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جو صرف چائلڈ ہیلتھ پہ کام کرنے لگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپروو ہو گئی ہے کیبنٹ کے ساتھ. اپنا چلڈرن کمپلیکس جو ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی. تو انشاءاللہ اس یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہوگا. ہماری اپنی انڈیجنس ریسرچ ہوا کرے گی, ہم اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے اور ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں. بہت شکریہ. آپ سوال پوچھتے تھے. اس ٹینڈر کو, اس کے باوجود 8 ماہ گزر چکے ہیں, نہ تو کمپنی کو ٹینڈر الاٹ کیا گیا نہ ہی وینٹیلیٹر خریدے گئے. کیا 151 وینٹیلیٹر اگر خریدے جاتے تو کئی مریض جو کہ کووڈ کی وجہ سے مر چکے ہیں وینٹیلیٹر پر جا کر, تو اس کی بچت ہو سکتی تھی؟ بیٹا ایک سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ جتنے وینٹیلیٹرز کا بندوبست ہم نے کیا اس کی وجہ سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی مریض کو وینٹیلیٹر نہ ملا. ایک کا دکھا کوئی انسیڈنس, کیونکہ وہ لوگ انسسٹ کرتے تھے ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی ہم نے بائی پیپ مشین, ہمیں وینٹیلیٹرز کیونکہ فری آنے شروع ہو گئے NDMA کی طرف سے. تو دیکھیں پیسے تو ہم نے بچانے ہیں نا, کووڈ کے پیسے ہیں تو سوچ سمجھ کے اس کا خرچہ. جب ابھی وہاں سے ہمیں 150 وینٹیلیٹرز مل رہا تھا تو ہم نے کہا ابھی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں. انشاءاللہ دیکھیں پیسے تو آپ ہی لوگوں کے ہیں نا. بیٹا ریٹینڈر اس وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں نا جب, تو یو ہیو ٹو ڈو آل دس تھنگ. ہم کو غلط کام تو کر نہیں رہے, ہم تو پیسے بچانے کی, میں تو ہر ایک آنا جو ہے نا اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پراپرلی خرچ کریں. جی بلال. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ NCOC نے پنجاب لیول پہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کی اجازت دے دی ہے, اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ ڈیز میں فائزر کمپنی کی جو ویکسین ہے اس کا کافی سارے جو سائڈ افیکٹس کے سامنے ہیں اور کافی زیادہ لوگ جو ہے اس کا شکار ہو گئے. تو پنجاب گورنمنٹ جو سائنس فارما کا اس طرح آپ نے نام لیا ویکسین ان کی دے دی, ایک ایپیکس کمیٹی جو, تو آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے, کس طرح کون سی ویکسین آپ لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بیٹا سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو کوویکس ہے نا جو 20% آنی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو آنی ہے, بیکاز وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا آپ کی ڈونر ایجنسیز جو ہیں ان کا ساری ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ 20% مزید جو خریدنے ہیں اس کے اوپر ابھی ہماری میٹنگ شروع ہوں گی, اور انشاءاللہ ہمیں جب پروکیورمنٹ کی اجازت ملے گی ورک آن اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے رقم جو ہے وہ چیف منسٹر نے آلریڈی مخصوص کی ہوئی ہے کووڈ کے لیے. 14 ارب روپے ہمارے پہلے خرچ ہوئے, ابھی 2 ارب روپے پھر انہوں نے ہمیں دیے. سو دیر از نو پرابلم ویئر منی از کنسرنڈ, ویئر کووڈ از کنسرنڈ. انشاءاللہ امپورٹنٹ ایک اور جو میں نے آپ کو بتانی بہت ضروری ہے, ویکسینیشن کے لیے باقاعدہ ایک چیف منسٹر کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے آف دا ہائیسٹ لیول. جو ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی, اس کا نام ہے ایپکس ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی, اس کے بھی کاغذ آپ کو مل گئے ہوں گے. وہ کیبنٹ کمیٹی کو رپورٹ کرے گی. اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی دا لا منسٹر,
اس میں شامل ہوں، اس کے اندر اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اس کے اندر آئی جی صاحب ہیں، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکرٹری ٹرشری ہیلتھ کیئر، اور یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو سی او ہیں، یہ سب شامل ہیں اس کے اندر. تو ایک ایپیکس کمیٹی آلریڈی بنا دی ہم نے فار دس پرپز کہ جی آپ کی جو ویکسینیشنز کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں پروکیورمنٹ کی ساری ڈسکشن ہوگی اینڈ از گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو دا کیبنٹ کمیٹی. اور یہ صرف ایپیکس یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ویکسینیشن، اس نے آگے نیچے اپنی مزید ڈیوالو کیا ہوا ہے. پروونشل مینجمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے نیچے آئے گی، اور پھر ڈسٹرکٹ ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی جو ڈپٹی کمشنر کے نیچے آئے گی. تو یہ آپ کو ویسے یہ کاغذ بھی آپ کو مل گیا ہوگا بڑی ڈیٹیل میں. آج میں نے اس لیے دیا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں رہ جاتی ہیں، میں شاید بات بتا نہ سکوں، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے. جی بیٹا. میڈم میرا یہ ویکسین کے حوالے سے یہ کوشچنز ہیں کہ یہ آپ نے پلیسیبو کا جو ورڈ یوز کیا ہے، تو تھوڑا سا میں بتا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو ویکسین ہے کینسینو ہی جو ٹرائل چل رہا ہے، کیا یہی مارکیٹ میں آئے گی؟ اور جو ریومرز ہیں کہ پروڈکشن پاکستان، دیکھیے جب آپ ٹرائل کرتے ہیں نا، کسی قسم کی سائنٹیفک ٹرائل کرتے ہیں، اگر آپ سارے مریضوں کو ویکسین لگا دیں، کچھ کو کووڈ ہو گیا کچھ کو نہیں ہوا، تو اٹ از ناٹ اے وے دیٹ وی ول کم ٹو نو کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں. ڈبل بلائنڈ ٹرائل اور بلائنڈ ٹرائلز اس طرح کی جاتی ہیں کہ ایک سٹاک آئے گا ویکسین کا، ایک بوتل کے اندر ویکسین ہوگی، ایک بوتل کے اندر ویکسین نہیں ہوگی. پلیسیبو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیلائن ہوگا، اٹ از ناٹ ویکسین. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 بندوں کو لگا دی گئی، ہمیں نہیں پتا کہ ان کو پلیسیبو لگی ہے یا ویکسین لگی. جب یہ مکمل ہوگی ٹرائل تو پھر اس کے بعد ساری فگرز سامنے آئیں گی. ویکسین میں انگریڈینٹس کیا کیا ہیں ذرا تھوڑا ہم سے شیئر کر دیں. یہ آر این اے، ویسے تو جتنی ویکسینز ہیں دے ورکنگ آن دی آر این اے، تو ہمیں اس سے انگریڈینٹ تو میں مجھے کہتے تو میں آج سارا وہ فارمولا بھی ساتھ لے آتی، لیکن ویکسین دیٹ از بینگ پروڈیوسڈ ہوئی ہے چائنیز کے ساتھ، ہم نے چائنا کے ساتھ کی ہے. 28,000 ڈوزز دی گئی ہیں. اس 28,000 ڈوزز میں سب ویکسین نہیں ہے، بیکاز ادروائز تو پھر ٹرائل ہی نہیں ہو سکتی نا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اف اٹس افیکٹو اور ناٹ. یہ جب اس کے نتائج آئیں گے، جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ، بیکاز باقی جگہ کامیاب نتائج آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری دیکھیں نا کوشش یہ ہے کہ اچھی سے اچھی ویکسین ملے. میڈم آپ لائیو ہیں اس وقت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ویکسین میں انگریڈینٹس ایسے شامل کیے گئے ہیں کہ جو کہ پاکستان مطلب ایک پلانس کے ریومرز پائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں اور کیا ہے. نہیں بیٹا، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ نان آف دیز ویکسین، کچھ جگہ پہ ویکسین جو ہے فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ کی طرف انہوں نے کہا جی 50% آف اٹ ہیز بیکم افیکٹو، تو اس میں 70%. ہماری کوشش ہے کہ جو میکسیمم افیکٹو ویکسین ہو وہی ہمارے لوگوں کو لگے. روزانہ آپ کو پتہ ہے قصہ نکلتا ہے نارویجین، وہاں پر ناروے میں کہ جی بوڑھے لوگ تھے ان کو ویکسین لگی، دے ڈیولپ مائلڈ فلو کمپلیکیشنز اینڈ اے کپل آف دیم ڈائیڈ آلسو. تو اپنے یہ سارے مسئلے ہوں گے ویکسینز کے، بیکاز جس طرح کووڈ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اب ویکسین جب استعمال ہوگی تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کیا یہ 6 مہینے کے لیے افیکٹو ہے، کیا یہ سال کے لیے افیکٹو ہوگی، یہ پرماننٹلی افیکٹو ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سو وی ریئلی ڈونٹ نو اے لاٹ. انشاءاللہ یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایوالو کرے گی، ہمیں پتہ چلتا رہے گا. جی بیٹا. میم یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت نے الزام لگایا کہ وفاق رکاوٹ ہے ویکسین کی خریداری میں، کیا ایسا ہی ہے؟ پنجاب حکومت کے اینڈ سے کیا موقف ہے، اور اگر وفاق رکاوٹ ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اصل میں سندھ حکومت جو ہے نا، اگر کچھ اور نہیں ملتا تو یہی بات شروع ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے، مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں NCOC کے میٹنگ میں، جہاں سندھ حکومت بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ان کی منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہوتی. بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہے. اگر آپ میرے جتنے پرانے بھی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، اور آپ نے مجھ سے جب بھی بات ویکسین کی تو میں نے آپ کو پہلے سمائی کی بات ہی کی. آج تک کبھی یہ میں نے نہیں کہا کہ جی جلدی آ جائے گی یا دیر سے آ جائے گی. تاخیر کی بات کرتے ہیں. احتیاط کا حال دیکھا نا آپ نے، سندھ کا کیا حال ہوا ہے. یعنی ایک طرف لاک ڈاؤنز تھے، دوسری طرف جلسے جلوس تھے. یعنی وہ اپنا بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کووڈ کروا کے، مطلب ہی وینٹ آن ٹو دی اور انشور کیا کہ مینو لگ گیا تو باقی سارے لا دو. مطلب بیسیکلی کیوں وفاق ایسی بات کرے گی؟ وفاق کام کر رہی ہے سب کے لیے. اگر اس سے پہلے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر نتائج ہمارے پاس اچھے آئے ہیں کووڈ کے، تو ایک کمپلیٹ کوآرڈینیشن کی وجہ سے آئے ہیں. تو
तो मैं अश्योर कर रही हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। वो वफाक जो है उसको क्या एतराज़ है, वो अपनी नेगोशिएशन उन्होंने बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी से किए। हमसे पहले उन्होंने कहा इसको बंद कर दें, अपनी मर्ज़ी से खोल दिए। तो कोई ऐसा इंटरफेयर या इम्पोज नहीं कर रहा, तो इसलिए जी। फिर आपसे मैं अभी हाँ वैक्सीन के हवाले से अभी आपने बताया कि साउथ अफ्रीका में जब ये वैक्सीन लगाई गई तो कुछ लोगों की अमवात हुई है, तो जब यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन आई थी तो जाहिर है जब लगाया जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। बेटा ये तो किसी को नहीं पता। तो क्या उससे पहले आप चंद लोगों के ऊपर ट्रायल करेंगी या बेटा नहीं, मेरा बच्चा ट्रायल तो हो रही है। There is already, आप देखें ना, understand we've already gone through a trial. 28,000 people have received this. इसमें से कम 14,000 को तो लगी होगी ना। उनके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी डॉक्टर फैसल से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि सेफेस्ट पॉसिबल वैक्सीन हमारे लोगों को लगनी चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन दैट, दैट इज़ वाई तो हमने थोड़ा सा अपनी ट्रायल जो है वी आर डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन जो है इनका साइनोफार्मा का, उनकी साइनोफार्मा की भी 70% to 75% इफेक्टिव है विद वेरी लिटिल। चाइनीज सीम टू हैव अ वैक्सीन विच हैज लेस साइड इफेक्ट्स कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज। अच्छा मैम ये बताइएगा कि नहीं जैसे आप बता भी रही कि हॉस्पिटल्स बनाए भी जा रहे हैं, जो पहले से हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए आपने MTI एक्ट जो था वो भी लगाने की कोशिश की और चंद हॉस्पिटल्स में लगी भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उन हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए कि मजीद कितना टाइम लगेगा? क्या मैं समझी नहीं, सॉरी। जो पहले से पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जी बेटा, उसके लिए आपने कहा था ना कि इसको मजीद बेहतर किया जाए, तो MTI एक्ट जो था जी जी वो MTI एक्ट बेटा, MTI एक्ट वहाँ सियालकोट में इम्प्लीमेंट हो गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है अब अलहदा कॉलेज बन गया है, आपको पता है उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, ऑर्डिनेंस आ गया है। इंशाल्लाह उस पर MTI एक्ट जो है अगले हफ्ते के अंदर वो लागू हो जाएगा। बेसिकली हमने MTI एक्ट एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी पे लाए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। हम देखना चाह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। एक साल के बाद इसकी बाकायदा असेसमेंट होगी, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो खदशा दे के जी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसमें पैसे जितने हुकूमत पहले देती थी अभी भी हुकूमत उतने ही पैसे देगी। मैनेजमेंट की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, आप इस वक्त देखिए हमने कितने लोग एम्प्लॉय किए, 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। हमने पूरी कोशिश की कि अमला पूरा हो जाए। आपके तो आप इसके बाद कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना। अगर अब भी शिकायत आ रही है तो फिर मैनेजमेंट का जो काम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जी मैडम ये बताते हैं कि आपकी गवर्नमेंट नई आई थी तो आपने ये अनाउंस किया था कि हम 14 जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनकी इमरजेंसी को रिवैम्प करेंगे। जी जी मतलब आपका आपने जिक्र किया तो हमसे पूछते हैं कितनी इंटर लगाई जी इस वक्त वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप कितनी इंटर लगे उसमें, और जो जुबली टाउन के अंदर फातिमा का इंस्टीट्यूट था, आप पिंडी की बात कर रहे हैं कि डेंटल इंस्टीट्यूट देंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट होगा वो एशिया में बनेगा, तो दलील आपके ताकि उन्होंने शुरू किया था। जी जी आपकी हुकूमत ने वहाँ कितनी इंटर लगाई? जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी, आपने तो आज बड़ी इंटों गिनती की बात पता मैं बता दूं आपको। इस वक्त आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सारी इमरजेंसी रिवैम्प हो रही है, किसी वक्त जाके तशरीफ ले जाए, ईंटें गिनवा दूंगी वहाँ भी आपको। इस वक्त आपकी वो रावलपिंडी का जो BBH है उसकी सारी इमरजेंसी रिवैम्प हुई है। इसी तरह हमने जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसीज रिवैम्प की, बल्कि आउटडोर तक रिवैम्प हुए हैं। आपके KE मेडिकल कॉलेज का जो मेयो अस्पताल का आउटडोर है वो बाकायदा रिवैम्प हुआ है। सबको पैसे दिए गए कि आप रिवैम्पिंग करें। रिवैम्पिंग का काम शुरू होते के साथ आपके सामने है कि कोविड का भी एक प्रॉब्लम आ गया, उसमें थोड़ा सा जो रिवैम्पिंग का काम था वो इसलिए कम करना पड़ा बिकॉज उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर हमें उनकी मज़ीद उनको एक्सपैंड करके देना पड़ा। दूसरी बात, जुबली टाउन का मैं आपको बता दूं, 3 दफ़ा उसके असेसमेंट, उसकी 3 दफ़ा रिविज़न हो चुकी है उसके कॉस्ट की, उसकी बाकायदा, क्योंकि वो खड़ा रहा है बिल्डिंग ग्रे एरिया 10 साल से, उसके बेसमेंट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने की वजह से हमें ये शक पड़ा था कि कहीं इमारत कमज़ोर ना होगी। अभी उसकी सारी एनालिसिस करवा के, उसकी सॉइल एनालिसिस करवा के, बिल्डिंग की सारा करवा के ऑलरेडी P&D के अंदर ये भिजवाया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये भी अस्पताल हम ही मुकम्मल करेंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि 13 दिसंबर को लाहौर में PDM का जलसा था, उससे पहले आपने भी और दीगर बुजुर्गों ने भी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की,
मेरा ख्याल है बेटा सबसे बड़ी ये बात है कि आपको शायद पता हो मेरा अपना भी ऑपरेशन हुआ था, तो आई वॉज अ लिटिल बिजी with my own operation also, वरना मैं ज़रूर 100 दफ़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती. आई एम फीलिंग मच बेटर, दैट इज़ वाई आई थॉट आई मस्ट कम एंड शेयर एवरीथिंग विद यू. पीडीएम के जलसे के बाद मैंने एक ही शोर मचाया था और मैंने बाद में मीडिया को एक दो दफ़ा एड्रेस करके भी कोशिश की थी बताने के लिए कि फैलेगा. अब आज के फिगर्स आपके सामने मैंने रखी हैं. अभी भी लाहौर इन्फेक्टिविटी रेट में सबसे ज़्यादा आगे है ना. आगे मकसद ये है कि हिफाजती तदाबीरें और रिक्वेस्ट जो है वो तरले मिलते हैं हम करते रहे. और आपको पता है मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन जो खुदा न खास्ता बीमारी पे सियासत करूँगी. मैं तो कभी भी नहीं सियासत करती. मेरे हरीफ जो हैं उनकी बीमारी पे मैंने सियासत नहीं की, तो मैंने किसी और की बीमारी पे क्या सियासत करनी है. मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी पूरी ये कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें. ये कोविड हमारी ज़िंदगी का कुछ अरसे के लिए हिस्सा है. इंशाअल्लाह जिस तरह वैक्सीनेशन कामयाब होगी फिर हम नॉर्मल पे चले जाएंगे. लेकिन ज़्यादती है ना पीडीएम की तरफ से कि वो तो बाज नहीं आए ना. उन्होंने तो मुसलसल अपने किए, जल्द से जल्द उस किए. ये नहीं समझे कि जो बेचारे लोग आते हैं आपके जलसों के अंदर. वैसे तो लाहौर वालों की बड़ी मैं मशकूर हूँ कि लाहौर वालों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया. उन्होंने कहा जी हमने तारीख़ी जलसा किया. तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा जी है तो तारीख़ी. 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो के 18,000 बंदा इकट्ठा किया तो वाकई है तो तारीख़ी, कोई शक नहीं है. लेकिन मकसद ये है लोगों को तो एक आप सियासत कर रहे हैं, आप कम से कम एहसास करें कि इतनी बड़ी वबा से गुजरे. अभी आप सिंध के अंदर शोर मचा रहे हैं, बिलावल शोर मचा रहे हैं ना, और उनकी मिनिस्टर भी शोर मचा रही. किस बात की शोर मचा रहे हैं? बात तो कर रहे हैं कोविड की, वैक्सीन नहीं आ रही, फलां नहीं आ रही. तो जो एहतियातन जो हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी थी वो क्यों नहीं किया आपने? वाई वाई यू सो कीन कि आप जलसे करें. जी बेटा. अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 15,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन अभी मिलेगा. अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल अगर टेस्ट कराता है तो सुबह टेस्ट होता है या 2-3 मिनट बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है. तो अवाम को क्या कब ये सूरत दी जाएगी कि अगर उनका रिजल्ट है वो 4 से 5 मिनट आ जाए? बेटा मैं अगर कोई ताख़ीर हो रही है आई विल लुक इनटू इट इमीडिएटली. अव्वल तो ताख़ीर नहीं हो रही. और मैं आपको बता दूं हमारा विजिलेंट सिस्टम, इतनी विजिलेंस है इसके ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते. कहीं और दूर जाने की क्या ज़रूरत है. मेरे अपने घर में मेरे 2 बच्चों को हुआ कोविड. हम उनको नहीं पता था कि वो मेरा घर है. हमें वहाँ यूनियन काउंसिल वालों ने और उन्होंने हमारी माती मार दी. वो आइसोलेटेड हैं या नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं या नहीं है, आपका टेस्ट होना है या नहीं है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो काम अच्छा कर रही है हुकूमत उसको तो आप अप्रिशिएट करिए. बड़ा स्ट्रॉन्ग विजिलेंट सिस्टम है. अगर कोई ताख़ीर टेस्टों की रिपोर्ट्स में हो रही है उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा. जी एक इनका एक आपने कहा कि बीमारी पर आपने सियासत नहीं की, शरीफों की चाहे बीमारी हो, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो उस पर सियासत करी है. फवाद चौधरी साहब ने तो फिर से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर पंजाब हुकूमत के बारे में तहकीकात की जाए. फिरदौस अर्शी बवान ने कुछ दिनों पहले कॉमेंट किया कि पंजाब में जिन लोगों ने टेस्टों में गए थे कि उनकी मंजीर होने का वक्त आ गया. तो आप एक दफ़ा इन तमाम अफराद जो कि कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और सियासत कर रहे हैं इस पर, आप तहकीकात आप मुझे एक बात आप बताइए. सियासत हमने की. मैं आपको बताऊं जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और हमारे पास अस्पताल में थे, जितना शोर बाहर नून लीग वालों ने मचाया हुआ था आपके सामने था. हम हर मर्तबा तसल्ली देते थे, आपके सामने थी ये बात. हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया. मैंने कोई सियासी बात ही नहीं की. मैं अगर आप लोगों से बात भी करती थी तो उनकी सेहत के बारे में बात करती थी. हमने हर किस्म की सहूलत दी. एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा इस मुल्क के रह के गए हैं. उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की कि मैं बाहर जाके अपना इलाज कराऊंगा. वो बाहर चले गए. मैंने फॉलो अप किया. मैंने उनके डॉक्टर से बात की कि बेटा हमें रिपोर्ट्स भेज दिया करो ताकि आपको अगर मज़ीद तोसी चाहिए अपने बेल के अंदर तो रिपोर्टें भेजेंगे. रिपोर्टें भी ना भेजी. आज माशाल्लाह साल हो गया है. शुक्र है खुदा का कि जो इलाज हमने उनका किया था उसकी वजह से वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर है. उनकी तबीयत ठीक है. आखिर रोज़ाना तकरीर वगैरह करते हैं तो तबीयत बेहतर ही होगी. अब मकसद ये है कि सियासत वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं. आप उनसे बात करें वापस आने तो कहते बीमार हैं. जब बात करो सियासत की उनसे कहेंगे वापस तशरीफ लाएँ, आप मफरूर हैं, आप अपनी सेंटेंस आकर सब कर, तो कहते मैं बीमार हूँ. वैसे तकरीर देते हैं वहाँ. जी थैंक यू वेरी मच. बड़ी मेहरबानी.